اب خان صاحب کہتے ہوں گے میں نے ایک خط تمہیں لکھا تھا پریشانی میں، بھول جانا کہ خطا ہو گئی نادانی میں۔ عمران خان صاحب تو واضح طور پہ اپنے موقف کو لے کے چل رہے ہیں، اور ان کا موقف جو ہے وہ خان صاحب کا ذائچہ مضبوط ہے، ٹھیک ہے، ذائچہ بہت اچھا ہے خان صاحب کا ذائچہ اچھا ہے، اور ذائچہ اچھے والا بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اس میں اس کو کامیابیاں ملتی ہیں، مگر خان صاحب کو ابھی کامیابیاں اس طرح سے نہیں ملتی۔ اب وہ کوششیں جو کر رہے ہیں نا، لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اپنا جو ببل ہے وہ تیار ایک پھر ہو گیا۔ سب کا آپ نے کہا تھا کہ جیل والا خانہ خالی ہے، کیا وہ ابھی تک خالی ہے؟ خان صاحب باہر آ سکتے ہیں؟ کوئی ایسا کوئی سین ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے آج کچھ میں نے بات کرنی ہے جی خطوط کے حوالے سے، کہ خان صاحب کی طرف سے ایک خطوط کا سلسلہ بڑے جارحانہ انداز میں شروع کیا گیا، مگر ابھی تک اس کا کوئی رسپانس نہیں آیا۔ چیف جسٹس صاحب کو بھی لکھا گیا، آرمی چیف کو بھی لکھا گیا۔ آرمی چیف صاحب نے کہا جی مجھے ابھی تک خط ملا نہیں ہے، اگر ملا ہوتا تو میں وہ وزیر اعظم صاحب کو بھیج دیتا۔ اور چیف جسٹس صاحب نے کہا جی خط موصول ہو گیا ہے، اس کے ساتھ کچھ مواد بھی ہمیں ملا ہے، وہ ہم نے آئینی کمیٹی کو بھیج دیا ہے، اب وہاں سے کیا رسپانس آئے گا کیا نہیں آئے گا وہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ جی کیا ان خطوں کا جواب آتا ہے نہیں آتا ہے۔ اس پہ اسٹرالوجی کیا کہتی ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے۔ اور اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب کا، ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ جی ایک بڑا خاص اہم آدمی جو سا ہے وہ آپ کو سامنے آتا نظر آئے گا، اور اس کو پارٹی سے، اور پھر آستین کے سانپوں کا بھی بڑا ذکر ہوا تھا جی ہماری ویڈیوز میں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور پیکا ایکٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ جی پیکا ایکٹ کی میں حمایت نہیں کرتا، اس کے یعنی کہ یہ صحیح نہیں ہے صحافیوں کی آواز کو بٹھانا۔ اور آگے خان صاحب کے خطوط کا کیا ہوگا وہ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے وہی پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر۔ سر خط میں نے تیرے نام لکھا، وہ آپ نے وہ سنا ہوگا ایک گانا۔ خان صاحب نے بھی خط لکھا، اگر خط کا جواب وہ کہتے ہیں جی میں نہیں دوں گا، چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم صاحب دیں گے، اگر مجھ تک پہنچا تو میں آگے ریفر کر دوں گا۔ آپ کو لگتا ہے کوئی اس میں ہلچل ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں کمیونیکیشن ہے نا، یہ بالکل خط و کتابت جو ہے، پہلے زمانے میں وہ قاصد کبوتر ہوتا تھا، بالکل وہ بھیجا جاتا تھا خط دے کے۔ بالکل اب جو ہے ای میلز آ گئی ہیں، پھر ڈاکیا آیا، پھر ہاں اب تو خیر ہاں ڈاکیا بھی آ گیا، پھر ڈاکیا ڈاک لایا۔ بالکل اچھا اب یہ ہے معاملہ کہ خان صاحب نے خط لکھ تو دیا ہے، اب خان صاحب کہتے ہوں گے میں نے ایک خط تمہیں لکھا تھا پریشانی میں، بھول جانا کہ خطا ہو گئی نادانی میں۔ کیا بات ہے۔ اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی آتا تو ہے، بٹ یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا ڈیلیڈ لیول کے اوپر جا کے اس کا امپیکٹ آئے گا۔ ابھی جہاں پہ بھی یہ پوری دنیا نے پڑھ لیا بالکل تو یہ ہے کہ پتہ ہے اس کے اندر کھلا خط ہے، وہ راز کی باتیں لکھی اور خط کھلا رہنے دیا، اب تو سب پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ آئے گا ضرور، مگر تھوڑا سا ڈیلے ہو کے آئے گا اور پھر ٹھیک ٹھاک آئے گا۔ اچھا، یعنی کہ فائدہ ہوگا خان صاحب کو اس چیز کا۔ یہ اصل میں جو لارڈ ہے نا کمیونیکیشن کا، مرکری، ٹھیک ہے، یہ جیسے اپنا گھر چینج کرے گا نا، ٹھیک ہے، وہاں پہ امپیکٹ آئے گا۔ ہفتہ 10 دن ہیں ابھی، اس کے بعد تھوڑا سا امپیکٹ بلڈ اپ ہوگا، اس کے بعد پھر جب اس کی ڈگریز کچھ اور طے ہوں گی تو پھر یہ امپیکٹ جو ہے، یعنی مہینہ ڈیڑھ جو ہے نا، اس میں باتیں اس کی ہوتی رہیں گی۔ فرض کریں اگر نہیں آتا تو خان صاحب اس کے بعد کیا حکمت عملی کر پائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ سڑکوں پہ آئیں گے یا پھر کچھ طرح کا کچھ ایسا ہلچل ہے آگے؟ خان صاحب نے تو بیٹھ کے جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے، اور اس کا امپیکٹ دیکھا ہے کہ وہ پازیٹیو۔ ان کی اصل میں نا قسمت جو ہے نا وہ بن چکی ہے کلٹ جو ہوتا ہے نا، اسے جان چھڑانی مشکل ہوتی ہے۔ آپ سیاہ کریں گے، سفید کریں گے، لوگ جو ہیں آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ تو عمران خان صاحب تو واضح طور پہ اپنے موقف کو لے کے چل رہے ہیں، اور ان کا موقف جو ہے وہ لگا کھا رہا ہے جو پبلک ہے اس کے ساتھ، یعنی وہ ایک پبلک کے موقف کو لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے، ایک اپنا اسکول آف تھاٹ ہے جس کے ساتھ خلق خدا اٹیچ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ کوششیں جو کر رہے ہیں نا، لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں،
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک اپنا جو ببل ہے وہ تیار ایک پھر ہو گیا زحل کی شکل میں. وہ جس وقت ببل پھٹ جاتا ہے پھر پبلک جو ہے وہ پوزیشن لے لے گی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور اس دفعہ جو ہوگا نا وہ لیڈر لیس ہوگا معاملہ، جو کہ بری بات ہے. ایسے ہونا نہیں چاہیے، مگر ذائچہ جو ہے وہ اس چیز کو بڑا کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے. عمران خان کا اگر ذائچہ دیکھتے ہیں تب بھی کہ عمران خان کی میں نہیں سمجھا کہ زحل اپنا کردار ادا کرے گا. عوام آ جائے گی نا، عوام خود لیڈ کرے گی پھر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں مختلف سیکٹرز کے اندر جو چیزیں عوام نوٹس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں اس کا بیک لیش، لوگ جو ہے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے بھی ہے. ہر دور میں دنیا ریئیکٹ کرتی ہے. اس دور میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر لوگ ریئیکٹ کریں. 8ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے عوام پاکستان کے ذائچے میں اگر دیکھتے ہیں پائسز کے اندر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے اپنا گھر یہ جب اپنا گھر چینج کرے گا نا 7ویں گھر میں جس وقت یہ آ جاتا ہے اور راہو اس کو کراس کرتا ہے تو پھر یہ چیزیں عوام کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں. پھر عمران خان صاحب کا جو امپیکٹ ہے نا وہ آئے گا ضرور، مگر اس صورت میں آئے گا کہ عوام نے ان کی چیز کو بھی ذہن میں رکھا ہوگا اور اپنے حساب سے بھی عوام جو ہے نا وہ لیڈرز کو چلائے گی. چلو بھائی جان ادھر، بھائی جان اب ادھر جانا ہے. سر خان صاحب کا ذائچہ مضبوط ہے. ٹھیک ہے، ذائچہ بہت اچھا ہے خان صاحب کا ذائچہ اچھا ہے. اور ذائچہ اچھے والا بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اس میں اس کو کامیابیاں ملتی ہیں، مگر خان صاحب کو ابھی کامیابیاں اس طرح سے نہیں مل رہی. دیکھیں میری بات سنیں، اگر ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں نا لوگ جنہوں نے سائیکالوجی پڑھی ہے، ایک ٹرم ہوتی ہے ریورس سائیکالوجی. قدرت بھی کو اس طرح کا کام کرتی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ پہلے ٹوٹ پھوٹ میں جاتی ہیں. اس کے بعد دیکھیں وہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، مطلب اس کو ویڈیو کو اس سے نہ ریلیٹ کریں گے جی آپ نے وہ مثال دے دی. میں سورہ کہف کی مثال آپ کو دیتا ہوں. سورہ کہف میں ایک واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک گاؤں میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ بتاتے ہیں کہ جی ہم مسافر ہیں، وی نیڈ یور اسسٹنس ان دا شیپ آف فوڈ، ان دا شیپ آف اسٹے. تو دا ولیجرز وہ دے ریفیوزڈ ٹو ڈو سو. وہ انہوں نے کہا جی نہیں ہم کچھ نہیں کرتے. یہ وہاں سے نکلتے ہیں، ایک دیوار جو ہے وہ گر رہی ہوتی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ اس کو بنانا شروع کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو انہوں نے پوچھا نہیں ہے تو آپ ان کے لیے دیوار جو ہے وہ کھڑی کر رہے ہیں. اب طے یہ ہوتا تھا، یہ 3 انسیڈنٹس تھے اس طرح کے کہ خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا. یہ لاسٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب ہم رستے جو ہیں علیحدہ کریں گے، آپ نے سوال کر لیا. وہ پھر سارا ریزن بتاتے ہیں کہ میں نے وہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا، وہ بچے کو قتل کیوں کیا اور یہ دیوار کیوں بنائی. دیکھنے میں تو نظر آ رہا ہے کچھ اور، اصل میں کچھ اور. اب ذائچے کے اوپر آتے ہیں، راہو اور کیتو جو ہیں وہ دکھاتے کچھ اور ہیں اور ہوتا پس پردہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. تو عمران خان کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی نہیں ملی، 8 فروری کے الیکشن کو دیکھ لیں، بندہ جیل میں بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو کامیابی ملی ہے یا نہیں ملی؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کی شکل بدل گئی. 8 تاریخ کو سچویشن اور تھی، 8 کی شام اور تھی، 9 کی صبح اور تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں کہہ سکتے آپ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو امپیکٹ ہے انٹرنیشنل سائٹ سے وہ بہت سٹرونگ ہے عمران خان کے لیے. آپ دیکھیں اوورسیز پاکستانیز وہ اب 8 ملک کی کوئی کانفرنس جو ہے وہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بالکل آپ کے علم میں ہے یہ؟ بالکل ٹھیک ہے نا. تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ امپیکٹ نہیں ہے؟ کوئی بڑا کھانا کوئی بڑی دیگ میں تیار ہو رہا ہے قدرت کی طرف سے. ٹھیک ہے جی. دیگ بٹکے گی اور بٹے گی. اب یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کا. اچھا سر، عدلیہ کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ عدلیہ کو بھی خط لکھا گیا، کچھ ساتھ مواد بھی بھیجا گیا، چیف جسٹس صاحب نے آئینی کمیٹی کو بھیج دیا. عدلیہ کیا کوئی اہم کردار ادا کرے گی پی ٹی آئی یا عمران خان یا کے لیے؟ دیکھیں میں تو ذائچے کی زبان میں ایک بات جانتا ہوں کہ یہ شرف مشتری کا سال ہے. مشتری ریلیٹ کرتا ہے عدلیہ سے بھی، ٹھیک ہے، سائیکالوجی سے بھی، ٹھیک ہے، خیر و برکت سے بھی. جب وہ ایگزالٹیڈ ہوگا تو پھر عدلیہ کیسے آپ پیچھے چھوڑ سکتے ہیں؟ دنیا کی جو عدلیہ ہے وہ سٹرونگ ہونے جا رہی ہے تو پاکستان بھی تو دنیا کا حصہ ہے. کوئی ایک چیز، کوئی 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں ابھی آپ دیکھیے گا کہ جس سے پھر عدلیہ کا جو ٹرینڈ ہے وہ ٹورڈز سیلف ڈیفائننگ موومنٹس وہ چلا جائے گا. یعنی کہ عدلیہ دوبارہ ایک عدلیہ سے ہی جو ہے نا معاملات
وہ وہاں سے شروع ہونے ہیں. آل تو نظر تو یہی آتا ہے نا کہ ٹھیک ہو گیا جی, برابر ہو گیا حساب, مگر ایسا نہیں ہے. آئی ایم ایف کے وفد کی بھی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس سے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے پاکستانی تاریخ میں کہ جی اس طرح کا کچھ ملاقات ہو. اس کا کوئی امپیکٹ ہے؟ ابھی فی الحال تو آپ کو فوری امپیکٹ کوئی نہیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے. آپ کو یہی نظر آئے گا کہ آئی ایم ایف بھی جو ہے وہ جو بھی گورنمنٹ کا موقف ہے اس کے ساتھ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. بٹ دے ہیو دیئر اون موڈ آف آپریٹنگ. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ٹائم کے بعد یہ ریئیکشن جو ہے نا ٹھیک ہے یہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے. فی الحال کچھ نہیں نظر آئے گا آپ کو. اور آئی ایم ایف کے وقت کی جو پی ٹی آئی والوں سے ملاقات ہوگی اس کا کوئی لگتا ہے کوئی نکلے گا, فائدہ ہوگا؟ میں وہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں نا ہاں جی کہ دے ول ٹیک اے بٹ آف ٹائم آئی ایم ایف والے. بٹ یہ ہے کہ ابھی فی الحال فوری اگر آپ کہیں نا وہ اتنا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. جتنا ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں نا آئے گا, مگر تھوڑے سے ٹائم کے بعد. شیر افضل مروت صاحب کی بات کر لیں, ان کو عمران خان صاحب کی طرف سے پارٹی سے نکالا گیا. گنڈا پور صاحب سفارش کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نکالا گیا کچھ ایسے عناصر نے جو میرے خلاف ہیں, جو بیچ میں ایسے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ شیر افضل مروت کی واپسی ہوگی پارٹی میں؟ کیا وہ اپنا خان صاحب کا کوئی نرم گوشہ دکھائیں گے ان کے لیے؟ کوئی ان کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. اچھا, چانسز کو بہت زیادہ نہیں ہے ان کے لیے برائٹ. ٹھیک ہے. ان کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. ہی ول ہیو ٹو اسٹرگل ہارڈ. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ شاید وہ اپوز کریں خان صاحب کو. ٹھیک ہے. پیکا ایکٹ کے حوالے سے سر پرنسپلی تو ٹھیک ہے, مولانا صاحب آ گئے ہیں سامنے. پرنسپلی تو ٹھیک ہے. اس کا جو ہے نا معاملہ کہ جھوٹی خبریں نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے. اس کا جو پرنسپل سٹینس ہے وہ تو یہ ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ مس یوزیج آف دس ایکٹ کین بی ڈن. تو مولانا صاحب جو ہیں جیسے وہ 26ویں ترمیم میں ان کا تھا معاملہ, اب بھی ویسے ہی ہوگا. یعنی کہ پیکا ایکٹ آگے جا کے بیٹھ جائے گا یا اپنا اس میں ترامیم ہوں گی, کیونکہ ہم مشتری کے رول کو نہیں نگلیکٹ کر سکتے. ٹھیک ہے. مشتری لا کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو اپنا جو ہے اس کے اندر ترامیم ہوں گی اور یہ لو ڈاؤن ہو جائے گا معاملہ. یعنی یہ جو بھی سختی وقتی ہے اس کے اندر ترمیم کر کے بہت سارے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے گا. ٹھیک ہے. لاسٹ میں بس سر یہ خان صاحب کا آپ نے کہا تھا کہ جیل والا خانہ خالی ہے, کیا وہ ابھی تک خالی ہے؟ خان صاحب باہر آ سکتے ہیں؟ کوئی ایسا کوئی سین ہے؟ اب جیل والے خانے میں ٹرانزٹ کا کیتو اور ٹرانزٹ کا مون بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مون تو خیر 2-2.25 دن کے بعد نکل جائے گا. ٹھیک ہے. اور جو کیتو ہے وہ بھی نکل جائے گا. ٹھیک ہے. وہ پہلے گھر میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. وہ آئے گا تقریباً 1.5 مہینے کے بعد جو ہے نا کو سین بنے گا خان صاحب کا پھر کہ واپسی مہینے 1.5 کے اندر جو ہے نا وہ سین ان کا بن سکتا ہے, رہائی کا, جیل سے باہر کا, شفٹ ہونے کا. بس یہ ہیلپ باہر سے آ رہی ہے یا ان کو انٹرنیشنل ہیلپ جو ہے وہ بھی ہے, اور عدلیہ جو ہے وہ بھی سیدھی ہوتی جائے گی بہت سارے معاملات میں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئی ایم ایف کا وفد جو سے آیا ہوا ہے اس کا امپیکٹ ابھی نہیں آئے گا, کچھ عرصے بعد آئے گا. لاسٹ میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتا دیا 1-1.5 مہینے بعد کوئی نہ کوئی سین ایسا بنے گا جس میں خان صاحب باہر آ بھی سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی شکریہ. سلام پاکستان.